اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سورہ نور قرآن مجید کی ایک مشہور سورت ہے اور دینی اور معاشرتی آداب اور اخلاق پر مشتمل سورت ہے۔ اس سورت کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی کلام اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ جو ابھی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت، نور ایمان اور مومن کی حیثیت اور کیفیت بتائی ہے، اور مسجد کے مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اجاگر کیا ہے، جو در حقیقت ایمان کی روشنی کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کی اور زمین کی روشنی ہے، یعنی کائنات میں جو روشنی دیکھی جا رہی ہے وہ سب روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا روشن کرنے والا ہے، منور ہے۔ چاند ستاروں میں جو روشنی ہے، زمین میں جو روشنی ہے، جو حسی نور ہے، جو ظاہری نور ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، اور جو باطنی نور ہے، علم، ایمان، وہ سب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے۔ اگر وہ اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی روشنی اور تابانی جہاں تک اس کی نظر اس کی جس مخلوق پر پڑے وہ اس کو جلا کر راکھ کرتے۔ اس لیے دنیا میں کسی آنکھ کے اندر تاب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کا اور اس کے نور کا دیدار کر سکے۔ مومن کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ قیامت کے دن آنکھوں میں ایسی روشنی ڈالی جائے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا دیدار کر سکے۔ تو گویا کہ کائنات میں جو پھیلی ہوئی ظاہری روشنی ہے اور جو ایمان و یقین کی روشنی ہے، جس کو باطنی روشنی کہیے، معنوی روشنی کہیے، حسی کے مقابلے میں معنوی، ظاہری کے مقابلے میں باطنی، وہ دونوں روشنیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو جو دعا پڑھتے جگنے کے ساتھ، صحیحین میں جس کا ذکر آیا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ کہتے اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، یا قیم السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ إلى آخر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی مثال، نور ایمان، نور ہدایت کی مثال جو کسی مومن کو حاصل ہوتی ہے، کمشکات فیہا مصباح، ایک ظاہری مثال سے اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کیا ہے۔ جیسے کہ دیوار کے اندر، مکان کے اندر دیواروں میں کاٹ کر طاق بنایا جاتا ہے، کچھ سامان رکھنے کے لیے طاق بنایا جاتا ہے۔ اس طاق کے اندر اگر روشنی ہو، چراغ ہو، تو ظاہر ہے کہ چراغ کھلی جگہ میں رکھا جائے اور طاق میں رکھا جائے، کھلی جگہ کے مقابلے میں طاق میں روشنی زیادہ پڑے گی، کیونکہ پوری روشنی وہی محصور ہے، گھری ہوئی ہے روشنی وہی، وہ پھیل نہیں رہی ہے، پوری روشنی صرف چھوٹے سے ایک طاق کے اندر۔ تو کہا اس کے نور کی مثال، نور علم، نور ہدایت کی مثال اس طاق کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ بھی شیشے کے اندر ہو، شیشے کی قندیل میں ہو، کیونکہ شیشہ دینے کے بعد روشنی پھیلتی ہے۔ اگر شیشہ ہٹا لو، صرف فتیلے میں آگ لگاؤ، تو روشنی اتنی زیادہ چمکیلی اور تیز نہیں ہوتی ہے جتنا کہ شیشہ ڈالنے کے بعد اس کی روشنی پھیلتی۔ اچھا، وہ شیشہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی چکناہٹ میں، اپنی صفائی میں، ستھرائی میں، اپنی باریکی میں، اپنی چمک دمک میں ایسا ہو جیسے کہ روشن ستارہ، جیسے آسمان کا روشن ستارہ چمکتا ہے، اسی طریقہ سے شیشے قندیل پر جو شیشہ پڑا ہوا ہے وہ نہایت چکنا، باریک اور سفید، صاف اور شفاف۔ سبحان اللہ العظیم۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
اور وہ چراغ جلایا جاتا ہو زیتون کے مبارک درخت کے پھل سے یا تیل سے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کے مبارک درخت سے جو پھل حاصل ہوتا ہے، اور پھل سے جو تیل زیتون کا صاف شفاف ہوتا ہے، فلٹرڈ، جس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو، اور وہ بھی زیتون اللہ اکبر نہ دنیا کے بالکل پوربی کنارے کا ہو نہ پشچمی کنارے کا ہو۔ پوربی کنارے کا اس لیے نہیں کہ سورج کی آخری شعاع ڈوبنے والے سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اب بالکل دنیا کے پشچمی کنارے کا زیتون ہو تو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی۔ بالکل دنیا کے بیچوں بیچ کا ہو، جیسے ملک شام وغیرہ کا، کہ دن بھر روشنی سورج کی پہلی شعاع سے لے کر آخری کرن تک بھی اس کے اوپر پڑتی، اور صحرائی علاقے میں ہے، کسی پہاڑ کے دامن میں نہیں، کسی اونچی دیوار کی آڑ میں نہیں، کسی غار کا کوئی سایہ اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے، پورے دن اس کے اوپر، اس درخت کے اوپر دھوپ پڑتی رہتی، جس کی وجہ سے اس میں پھل بڑے اچھے آتے ہیں، اور اس پھل کا جو تیل آتا ہے وہ نہایت صاف شفاف ہوتا ہے، اتنا روشن تیل ہوتا ہے جس کے اوپر دن بھر کی روشنی پڑتی رہے، اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہوئے اس سے روشنی پھوٹتی ہوتی۔ اب اگر اتنا صاف شفاف تیل کسی چراغ میں ڈالا جائے اور اس کے اوپر شیشے کی قندیل ہو، قندیل پر شیشہ پڑا ہو، اور شیشہ بھی نہایت صاف شفاف چکنا ہو جیسے کہ آسمان کا روشن ستارہ، اور اس کے اندر تب فتیلے میں آگ لگائی جائے اور اتنے روشن چراغ کو کسی دیوار کے طاق میں رکھ دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طاق بقعۂ نور بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مثال اپنے نور ہدایت، نور ایمان کی دی ہے۔ مومن کے سینے کو طاق سمجھیے، اس کے اندر فطرت جو پاکیزہ اللہ نے دی ہے، مومن کی فطرت جو پاکیزہ ہے، ایمان اور توحید کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کی فطرت ناپاک نہیں ہوئی ہے، معاشرے کی غلط آلائشوں سے گندی نہیں ہوئی ہے، فطرت پاکیزہ ہے، اس میں ایمان کی روشنی ہے، علم دین کی روشنی ہے، نیک عقائد اور نیک اعمال کی روشنی ہے، تو یہ سینہ کتنا منور ہوگا۔ فطرت نیک ہے، ایمان اور علم اور ہدایت کی روشنی ہے، اعمال صالحہ کی اللہ توفیق عطا کرتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، شرک و بدعت کی کہیں کوئی اندھیاری اس کے اندر نہیں ہے، اور ماشاء اللہ سینہ حسد، حقد، عداوت، بغض، حب الدنیا، حب الشہوات سے سینہ خالی ہے، تب یہ سینہ کتنا روشن اور منور ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس طاق سے تشبیہ دی جس کے اندر ذکر کردہ صفات سے متصف چراغ ہو اور زیتون کے صاف شفاف تیل سے جلنے والا ہو، تو جس طریقے سے وہ طاق بقائے نور ہوگا، مومن کا سینہ بھی ایمان اور یقین اور علم کی روشنی سے ویسا منور ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے سینے کو ایمان کی روشنی سے ایسے ہی منور فرماتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے نور علی نور، گویا نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو ہدایت چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ ہر آدمی کو نور ایمان، نور ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے، ہر دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوتی۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی زمین قابل کاشت ہے، کون سا سینہ ایمان اور یقین کے نور سے منور ہونے کے لائق ہے۔ تو گویا اگر اللہ رب العالمین کسی کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے تو یہ اس کا انعام اور فضل ہے، اور جو بھی اپنے اندر ایمان کی روشنی پاتا ہو، اچھے عقیدے کی روشنی پاتا ہو، اعمال صالحہ سے محبت پاتا ہو، اس کو اللہ رب العالمین کی توفیق پر اور ہدایت پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کے دل سیاہ ہیں اور کالے ہیں، مگر اللہ نے ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور کیا۔ کہ اللہ یہدی لنورہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اپنا نور ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے، نور ایمان، نور ہدایت سے ہر کسی کو منور نہیں کرتا ہے، جس کو اس لائق سمجھتا ہے اسی کو منور کرتا ہے۔ بس جو اللہ کے نور سے منور ہو اس کو اللہ رب العالمین کی اس عظیم احسان پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے باتوں کو سمجھانے کے واسطے مثال دیتا ہے، ورنہ باطنی نور اور ایمان کی روشنی کی دنیا کی روشنی سے کیا مثال؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، دنیا کے سے مثال دیتا ہے، دنیا کا کیا مقابلہ، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کو دیتا ہے صرف بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ایمان اور یقین کی روشنی، دین کی معرفت، علم کی معرفت کہاں ملتی ہے؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت، ایمان کی روشنی جس کی مثال اللہ نے دی، یہ ملتی ہے ایسے گھروں کے اندر جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا، بلند کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جن گھروں کو اٹھانے کا، بلند کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا وہ گھر ہے مسجد، جو روئے زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور پاکیزہ جگہ ہے۔ اب یہ مسجد کا اٹھانا، گھروں کا اٹھانا، یعنی گھروں کا تعمیر کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہری تعمیر ہے جو اینٹ اور گارے سے تعمیر کی جاتی ہے، یہ ظاہری تعمیر ہے، یہ بھی اسلام میں مطلوب ہے کہ مسجدیں بنیں، اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ کہ مسجد کی تعمیر ایمان والوں کی پہچان ہے، ایمان والوں کی شناخت ہے، ایمان کی سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کو ایمان سے، نماز سے محبت ہے، اسی لیے وہ مسجد میں پیسے لگاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑی تعمیر یہ ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھے، گندگی سے، بدبو سے دور رکھے، لغو و لعب اور لغویات سے مسجد کو پاک رکھے، شور ہنگامہ مسجد میں نہ کرے، نمازوں سے، ذکر و تلاوت سے، تعلیم و تعلم سے، علمی مجالس منعقد کر کے مسجدوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کرے۔ یہ اصل مسجد کی تعمیر ہے۔ بہت شاندار مسجد ہو، کئی منزلہ عمارت ہو، لیکن نمازیوں سے خالی ہو، صرف نماز کے وقت میں کھولی جاتی ہو مسجد، پھر بند کر دی جاتی ہے، اس میں ذکر کرنے والے نہیں، اس میں تلاوت کرنے والے نہیں، اس میں قرآن اور حدیث کا، عقیدے کا درس دینے والے نہیں، تعلیم و تعلم کی کوئی مجلس نہیں ہے، ذکر مذاکرہ کی، وعظ و نصیحت کی کوئی مجلس منعقد نہیں ہوتی، تو ایک طرح سے مسجد بے نور ہوتی ہے، بے رونق ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کی روشنی ایسے گھروں میں ملتی ہے جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا ہے، یعنی ان گھروں کو تعمیر بھی کیا جائے اور اسراف سے بچا جائے۔ ٹیپ ٹاپ خامخواہ جیسے گرجا گھر ہوتے ہیں یا عجائب خانے ہوتے ہیں، یہ عجائب خانہ نہیں ہے۔ لال، پیلی اور دوسری طرح کی کلر سے مسجد کو ایسا منور کر دیا کہ وہ بالکل چکا چک ہو گئی، جدھر نمازی کھڑا ہوتا ہے نگاہ اس کی اسی طرف، اس کے زرق و برق اور چمک کی طرف اور اس کے رنگ و روغن کی طرف کھینچ جاتی ہے۔ سادگی ہونی چاہیے، مضبوطی ہو مسجد میں لیکن سادگی، یہ تعمیر کرنی چاہیے۔ اور اصل جو تعمیر ہے، باطنی تعمیر، مسجد کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور تلاوت سے اور درود سے آباد کرنا چاہیے، یہ اصل مسجد کی آبادی ہے اور اس سے مسجد کی رونق ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کی روشنی ایسے گھروں میں ملتی ہے جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا ہے، بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اور یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، عام وقت میں تو رہتے ہی ہیں اللہ کے بندے، لیکن خاص طریقے سے اللہ کے بندے صبح اور شام مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کیونکہ صبح و شام میں مسجد میں آنا آسان ہوتا ہے۔ اب رات بھر سو چکے ہیں، اب اس وقت کوئی کام نہیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت اگر آدمی بیٹھے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، مسجد میں وعظ و نصیحت کی مجلس منعقد کرتا ہے، دروس کی مسجد منعقد کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شام میں کاروبار سے فارغ ہو کر کے اگر آتا ہے تو مغرب عشاء کے وقت، مغرب عشاء کے درمیانی وقت میں، عشاء کے بعد کے پروگراموں میں آدمی مسجد کے اندر بیٹھتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے صبح و شام کے اذکار الگ سے آئے ہیں، کیونکہ آدمی اس وقت فارغ ہوتا ہے، دن کی مشغولیتوں کے اندر چھوٹے اذکار ہیں، چلتے پھرتے اذکار ہیں جن کو آدمی عام طریقے سے کرے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کر کے اگر آپ دعاؤں کی کتاب دیکھیں تو صبح و شام کے باقاعدہ اذکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صبح و شام کا وقت آدمی کے لیے فارغ ہوتا ہے اور اس وقت وہ کام
اور جھنجھٹ سے بہت حد تک دور ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور پاکیزگی بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طریقے سے صبح و شام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے اس میں تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لیکن کون لوگ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ ہر کوئی نہیں آباد کر سکتا۔ کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ بلند پایا لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور خاص طریقے سے صبح و شام مسجدوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، جن کو ان کی تجارت، تکسب کا جو بھی ذریعہ ہو، کمائی کا جو بھی ذریعہ ہو، جس میں لین دین ہو، منافع ہو، اور اسی تجارت کے اندر خاص طریقے سے بیع، خرید و فروخت، ذکر الخاص بعد العام۔ تجارت کے اندر تو بیع داخل ہی ہے، لیکن تجارت کے اندر کسب معاش کے اور بھی دوسرے ذرائع داخل کر لیجئے، اور خاص طریقے سے بتایا کہ بیع، جو شہروں کے اندر عام طریقے سے لوگوں کا معاملہ بیع ہی ہوتا ہے، شراء، خرید و فروخت۔ تو کہا کہ وہ بلند پایا لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، یعنی ان کی نگاہ پر، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ وہی لوگ اپنے کاروبار دنیا سے چھٹ کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کے اندر جی لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نمازوں کے اندر پابندی رہتی ہے ان کی، جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، سنن و نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی اگر وعظ و نصیحت کا پروگرام ہوتا ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ بلند پایا لوگ ہیں کہ جن کو تجارت، کاروبار دنیا ذکر سے، تلاوت سے، نمازوں کی حاضری سے غافل نہیں کرتی، کیونکہ ان کے اعصاب پر دنیا سوار نہیں ہے، ان کے اعصاب پر دنیا سوار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ان کا مقصود اور ان کا مطلوب اور ان کا مطمع نظر ہے، مٹو ہے انہی کا، ان کا مقصد یہی ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں پیش رہتے ہیں۔ اور جو چیز انسان کو دنیا کے کاروبار اور مشاغل سے چھڑا کر مسجد لاتی ہے اور مسجد میں ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے، یہ در حقیقت آخرت کا تصور ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور دل الٹ پلٹ ہوں گے، یعنی قیامت کی ہولناکی کو یاد کرتے ہیں تو فوراً ہی جیسے ہی اذان ہوئی اور حی علی الصلاۃ کی آواز ان کے کان میں جاتی ہے، فوراً دکانوں کو بند کر دیتے، تالے ڈال دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم بازاروں میں ہوتے تھے مدینہ کے اور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اذان کے ساتھ جیسے ہی انہوں نے دکان بند کی اور مسجد کا رخ کیا تو ہمیں یہ یاد آتی تھی کہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق، ایسے ہی تاجروں کے متعلق اللہ نے کہا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت، وہ لوگ بڑے بلند پایا ہیں، اللہ کے نزدیک عظیم المرتبت لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت، دنیاوی منافع، لین دین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اذان سنتے ہوئے اپنا کاروبار بند کر دیا، پڑھ رہے تھے کتاب بند کر دیا، کسی اور کام میں تھے بند کر دیا، اب وہ مسجد کی تیاری کرنے لگے، مسجد کو جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، تاریکی بھی رہی تو مسجد میں آئے۔ شاہد حدیث میں بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، بشر المشائین الی المساجد فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، کما صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریکی میں مسجد کو آنے والوں کو بشارت دے دو کہ قیامت کے دن ان کے آگے مکمل روشنی ہوگی۔ وہ تاریکی میں مسجدوں کو آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے آگے روشنی ہی روشنی ہے۔ تو در حقیقت یہ وہی کر سکتا ہے جو آخرت سے ڈرتا ہو اور آخرت کا خوف اس کے سامنے ہو۔ جس دن آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایسا سما ہوگا کہ نگاہیں جو اٹھی ہوئی ہوں گی تو لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، نگاہیں جھکیں گی نہیں، پلٹیں گی نہیں، اور دل اڑے ہوئے ہوں گے مارے خوف کے۔ تو قیامت کی ہولناکی اگر جس آدمی کے سامنے ہوتی ہے، وہ آدمی مسجد کو آباد کرتا اور مسجد کی طرف بھاگتا دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کرتا ہے، 10 گنے کو 100 گنا کرتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے نیکیاں اور ثواب کے اندر اضافہ کرتا ہے، اتنی نیکیاں دیتا ہے جن نیکیوں کو وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، اخلاص اور تقوی کی بدولت ان کی نیکیوں کا بڑھا کر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جو آدمی اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے
کاروبار کو بند کر کے اذان کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور وقت اپنا لگاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کوئی آدمی دن بھر دکان کھولے بیٹھا ہے، دیر رات تک بیٹھا ہے، لیکن گراہک کا انتظار کرتا ہے، اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آتا ہے۔ اور کوئی آدمی اپنے مخصوص اوقات میں کھولتا ہے دکان تو گراہک کی لائن لگ جاتی ہے، خریداروں کی لائن لگی ہوتی ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں، جی دکان کے کھلنے کے اوقات کا انتظار کرتے ہیں، اس وقت آتے ہیں، انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر کاروبار پر تالا ڈال کر کے مسجد کو آتے ہو تو تم سے روزی روٹی ختم ہو جائے گی، یا تم روزی روٹی سے محروم ہو جاؤ گے، یا تمہاری آمدنی کم ہو جائے گی۔ اللہ رزاق جس کو چاہے بے حساب روزی دے، آدمی گن نہ سکے، تصور نہیں کر سکتا ہے، اتنی روزی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مسجد سے محبت جو ایمان کا پاور ہاؤس ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور یہاں آنا چاہیے، اور یہاں کے دروس سے، اور یہاں ذکر و اذکار کی مجلس سے، اور اسی طریقے سے نماز اور تلاوت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنی عاقبت کو بنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد کی 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے اعمال اور اس کے بطلان اور ضیاع کی مثال دی ہے کہ چونکہ کافر ایمان اور یقین سے اللہ تعالیٰ کی خالی ہے، اس لیے وہ جو بھی اچھے عمل کرتا ہے تو اگر دنیا میں اس کا کچھ بھلا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس پیاسے کے طریقہ سے جس کو چمکتی ہوئی ریت دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت پانی نظر آتی ہے، اور جب وہ وہاں دوڑ کر جاتا ہے تو بجائے پانی کے اس کو ریت ملتی ہے، تو حسرت اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ارمانوں کا خون ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی مشرکین جو ایمان اور یقین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے نور سے خالی ہے، جن کا سینہ، وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، وہ بھی سمجھیں گے کہ کچھ وہ اچھا کام کر کے آئے ہیں، ان کو ثواب ملنا چاہیے، لیکن ثواب کے نام پر کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کرے گا، جیسا کہ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جن لوگ مشرکین نے جو بھی اعمال کیے اچھے اعمال، وہ سب تنکوں کے مانند اڑا دیے جائیں گے، وہ ویلو لیس ہیں، ویٹ لیس ہیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، ویٹڈ نہیں ہے، کیونکہ عمل وزن دار ہوتا ہے ایمان اور یقین سے، تقوی اور طہارت سے، للہیت سے، اتباع سنت سے۔ تو نبی کی اتباع ہے اور نہیں ایمان ہے ان کے پاس، تو ایسے کسی عمل کا کوئی اعتبار اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے۔ پھر کافروں کے دل میں جو ان کی کج فطرت ہے، گندی فطرت ہے، اس میں جو کفر کا اندھیرا ہے، جو جہالت کا اندھیرا ہے، اور جو گندے اعمال ہیں ان کے غیر شرعی اعمال، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے سینے میں کفر فطرت کا اندھیرا، اس کی کج فطرت کا اندھیرا، کفر و شرک کا اندھیرا، اس کے اعمال بد کا اندھیرا ایسے ہی ہے جیسے اتھاہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اتھاہ سمندر کے اندر اندھیرا ہے، پھر موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، پھر بادل کا اندھیرا ہے، پھر رات کی ظلمت ہے، ظلمات بعضها فوق بعض۔ جیسے مومن کے دل میں ایمان سے منور فطرت ہے، فطرت سلیمہ ہے، اس میں ایمان کی روشنی ہے، علم کی روشنی ہے، اعمال کی روشنی ہے، تو جس طریقے سے یہاں نور پر نور ہے، اسی طریقے سے کافر کے دل میں ظلمت پر ظلمت ہے، کیونکہ جہاں نور نہیں ہوگا وہاں ظلمت ہوگی۔ اس وقت لائٹ بجھا دیجیے، بالکل مزید اندھیرا ہوگی۔ تو جس دل کے اندر ایمان اور یقین کی روشنی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ دل بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہوگا۔ تو یہ کافر کے دل کی مثال ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نور سے منور فرمائے، ہمارے سینے کو منور فرمائے، ہمارے آگے روشنی ہو، ہمارے پیچھے روشنی ہو، ہمارے دائیں ہو، ہمارے بائیں ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نور میں اضافہ فرمائے۔ انہ تعالیٰ رؤوف الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔